وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 22 سے لے کر 24 حصہ دوم ہے. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی اور اپنے تمام مال و متاع کا مالک سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ کے علم قدیم کا مرتبہ ہے اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے. بے شک یہ علم محیط و کامل اللہ پر بہت ہی آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بھی بے پرواہ ہے، بڑا قابل حمد و ستائش ہے. سورہ الحدید آیت نمبر 22. سامعین کرام، لفظی ترجمہ پہلے: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نہیں پہنچتی تمہیں کوئی بھی مصیبت زمین میں یا تمہارے اپنے آپ میں الا فی کتاب، لیکن وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے، من قبل ان، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہت آسان ہے. اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ایک بات جو آپ اگر ان آیات میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بخل، واللہ لا یحب کل مختال فخور،
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. بخل سامعین کرام پہلے اس پہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ 3 آیات جو ہیں 22، 23، 24، تو یہ تقریباً ایک ہی مضمون ہے، ایک مضمون کے 3 حصے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اس میں بخل ہے جو آخری آیت میں بیان ہوا ہے. دیکھیں بخل کیا ہے اور سخاوت کیا ہے، یعنی دینا یا روک لینا، 2 ہی چیزیں نا، دینا یا روک لینا. فَأَمَّا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک عرض کیا تھا کہ وہ آیت آپ دوبارہ پڑھ لیں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ. یہ تھوڑا سا میں نے 2 آیاتوں کے ایک حصے جو ہے، جو آتا ہے جس نے دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے دیا یعنی جو دینے والا ہے اس کا جو ہے آسان راستہ میں اس کے لیے اور بھی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور جس نے نہ دیا، بخل کیا، تو مشکل راستہ میں اس کے لیے آسان کر دوں گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو بنیادی طور پہ دیکھیں میں جس بخل کی بات کر رہا ہوں نا اس کا مفہوم جو ہے ذرا وسیع ہے، اور آپ کو بھی اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا. انسان بخیل کس وقت ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کی منزل نہیں ہوتا، باطن اس کا مقصود نہیں ہوتا، تو پھر یہ بخیل بن جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ بخل کی جو صفت ہے یہ اخلاق رذیلہ میں ہے، اور یہ ہم میں ہے، موجود ہے. بخیل شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، مال اور جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور جو کامیابی کا راستہ ہے، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے. یعنی مال و جان کا اختیار دے دینا اور اس کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. جیسا کہ ایک اور آیت میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے، آپ کہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، یعنی میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیتے ہیں اور یہ سودا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اکثر تو ہماری سمجھ میں یہ سودا آتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک ضرب المثل بھی ہے کہ 9 نقد نہ تیرا ادھار، کہ ہمیں 9 نقد دے دو، تیرا ادھار تو مشکل ہے. یعنی نقد نہیں، ہمیں نقد چاہیے. لیکن آخرت کا جو سودا ہے سامعین اکرام، یہ بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ادھار ہے. فوراً اس کی جزا جو ہے، اور یعنی ہر عمل کی جزا و سزا اس کے وقت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. دیکھیں یہ اس کے لیے آپ کو ایک وسیع مطالعہ رکھنا ہوگا، اور قرآن کے تمام مضامین، قرآن و حدیث کے تمام مضامین کو ذہن میں رکھنا ہوگا، تو یہ قرآن پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر آپ ہر چیز کا ایک محدود مفہوم سمجھ لیں یا اس طرح نا، تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، بخل کی بات کر رہا ہوں میں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. خود بھی بخیل ہے یہ شخص جو ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں کرتا، یہ شیخی خورا ہے اور تکبر کرنے والا ہے. یہ دونوں صفات ہم میں موجود ہیں، لیکن ان کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ یہ بخل کرتے ہیں. بخل کی میں آپ کے لیے وضاحت کر رہا تھا کہ بخل کا معنی آپ وسیع لیں. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کو اختیار دیا ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو ہمارے اور دیگر مخلوقات کے درمیان جو فرق ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ ان باقی مخلوقات جو ہیں وہ مجبور ہیں، حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے سامعین کرام، اور ہمیں اختیار دیا ہے۔ اب یہ اختیار یا تو آپ روک لیں، اس کو کسی کے حوالے نہ کریں، یا اس کو آپ بیچ دیں اللہ کے ہاتھ۔ مال و جان کا اختیار، زندگی کا اختیار اللہ پہ بیچ دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ جس سے روکتا ہے۔ یا جس طرح قرآن میں آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی آپ نے بخل اور عطا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ حقیقت میں بخیل ہیں، روکے رکھنا چاہتے ہیں اس اختیار کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا ہے۔ آج تمام انسان، میں اس میں کافروں مسلمانوں کی تمیز نہیں کر رہا، اگر مسلمان ہیں، کافروں نے بھی وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، وہ اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی تیار نہیں ہیں، تو فرق کیا ہو گیا؟ کافر بھی اسی دنیا کو کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ قرار دیتے ہیں، ہم بھی قرار دیتے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہمارا جو زبان حال سے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا ہے تو یہی ہے، کامیابی ہے تو یہاں کی ہے، نقصان ہے تو یہاں کا ہے۔ تو بخل اور عطا، یہ دو چیزیں ہیں سامنے کا۔ یہ سارا سورہ الحدید میں مضمون بنیادی طور پہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے روک رہا ہے، نہیں تم بخل مت کرو۔ بخیل شخص مجھے پسند نہیں ہے۔ بخیل شخص جو ہے وہ اللہ کی جو فضل ہے اس پہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا، جو بخیل ہے اس پہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ مضمون ایسا ہے کہ یہ ہم سب کی زندگیوں پر حاوی ہے۔ یا تو ہم بخیل ہیں، یا ہم عطا کرنے والے ہیں، آتا یعنی دینے والے ہیں، یا روک لینے والے ہیں۔ ہم لوگوں نے، یہ بات میں کر رہا ہوں ذرا نوٹ کریں، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کا اختیار اللہ کو نہیں دینا چاہتے۔ اور میں اس سلسلے میں آپ کو جو مثال عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، وہ میاں اور بیوی کی ہے۔ دونوں آپس میں تعلقات اپنی مرضی سے قائم کرتے ہیں، اخلاق اپنی مرضی سے قائم کرتے ہیں۔ بیوی شریعت کو نہیں دیکھتی، نہ خاوند جو ہے وہ شریعت کو دیکھتا ہے۔ یہ میں نے چھوٹی سی مثال، کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے اور اسی لیے میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، تو اس کا آپ برا نہ منایا کریں کہ جب موقع آتا ہے تو بیوی اور شوہر کی بات کرتے ہو۔ بات یہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہم لوگ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے زندگی گزارنے کا، اور پھر جو ہدایات دی ہیں زندگی گزارنے کی، نہ وہ ہم تیار نہیں ہیں کہ ان ہدایات کو فالو کریں۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ ظاہر کو ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کا معیار قرار دیتے ہیں۔ تو جب یہ دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے تو وہ اس کی بربادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بھی آپ ظاہر کی ناکامی یا کامیابی پر غمگین یا خوش ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے۔ اب جب پڑ گئے تو اب آپ بخیل ہوں گے، آپ سخی نہیں ہو سکتے، آپ بخیل ہوں گے، آپ سخی نہیں بن سکتے۔
ہاں اگر دنیا کے دھوکے سے آپ نکل آئیں اور اپنے مال و جان کا مالک اللہ کو تصور کریں، اس کو بطور امانت تصور کریں، پھر اللہ کا حکم جب آتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کے ساتھ، اور پھر وہ آپ اپنی مال و جان کو زندگی یعنی ضرورت کے وقت اللہ کی راہ میں کھپاتے رہتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں۔ یہ صرف پیسے ٹکے کی بات نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک جذبہ ہے جو آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جو بھی میرے پاس ہے اس کا مالک میں نہیں بلکہ اللہ ہے۔ تو اس دھوکے سے بھی ہم نہیں نکلتے، ہم تو مال و جان کو بھئی یعنی مال و جان اولاد اس کو ہم سب یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کو اپنا مال، یہ میرا بیٹا ہے۔ بھئی وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تمہارا تو ایک نسبت ہے، بس تمہاری وجہ سے وہ آیا ہے، ذریعہ تم بنے ہو اس کو دنیا میں، باقی وہ ہے اللہ کا بندہ۔ اور یہی اگر تم سمجھتے رہے تو یہ تم سے تمہارا دشمن ہوگا روز قیامت، یہی بیٹا، یہی اولاد، یہی بیوی اور یہی بھائی اور یہی بہن۔ تو یہ آپ سب کے دشمن، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گی، الا المتقون، قرآن کی آیت ہے نا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ 3 آیاتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے۔ اب بنیادی مضمون میں شروع کر رہا ہوں، اگر آپ ذرا غور سے سنیں، یہ 3 آیات ہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے جو شروع ہوتی ہے کہ بھئی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ 3 آیات ہیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت سے جو آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ بھئی نفع دینے والی ذات بھی میں ہوں اور نقصان بھی پہنچانے والی ذات بھی، النافع الضار، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ صفات الہیہ ہیں۔ پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان یعنی کائنات کی پیدائش سے 50,000 پہلے ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، جو ہونا ہے بس قلم اب خشک ہو چکے ہیں، جفت القلم بما هو کائن، جو ہونے والا ہے قلم خشک ہو چکے ہیں۔ ایک مضمون یہ بنیادی طور پہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سب کچھ جو ہے لکھا جا چکا ہے۔ اگر اب اس میں آتا ہے پہلو شکر گزاری کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر آپ صبر کریں اور شکر کریں۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا کی فراوانی یا اس کی کمی، یہ اللہ تعالیٰ، اس سے اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کی خوشی یا ناخوشی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ دیکھیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جو ہے آزمائش ہے۔ اگر یعنی یہ آپ نے ایک مائنڈ بنانا ہے، یہ ایک ذہن بنانا ہے کہ بھئی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور لینے والی ذات بھی، عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور لینے والی۔ تو تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے۔ یہاں آیت نمبر 22 میں یہ مضمون ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، جو مصیبت پہنچتی ہے وہ بھی لکھی جا چکی ہے، جو یعنی تمہیں دنیا کا فائدہ ملنے والا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے انسان، تمہاری تقدیر تو میں نے لکھ دی ہے، تم دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، اس مال و جان کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے کھپاؤ، آتا دو، ضرورت کے وقت خرچ کرو، مال کو بھی اور جان کو بھی۔ تو یہ مطالبہ ہے، اور جو تم پہ حالتیں آتی ہیں وہ سب بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اسلام کے قبول کرنے میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہاری دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ پرسکون گزارے گا، اچھی گزارے گا، اور آخرت میں تو ہے ہی اچھائی۔
اور ان آیات میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اے انسان تم دنیا کے نفع و نقصان پر نہ خفا ہو نہ اتراؤ اس پہ. دنیا نہیں ہے تو غمگین مت ہو، دنیا ہے فراوانی ہے تو اس پہ شیخی نہ بگارو، تکبر کی روش نہ اختیار کرو. میں نے تمہیں دیا ہے اے انسان، یہ دینے والا اور لینے والی ذات میں ہوں. اصل بات یہ ہے کہ تم جب دنیا میں جب شعور سنبھال لیتے ہو تو مجھ سے منہ نہ موڑو، میری بات کو سنو. یہاں ایک بہت اچھا لفظ ہے من یتولی، آیت نمبر 24 میں، یأمرون الناس بالبخل ومن یتولی، جس نے روگردانی اختیار کر لی. کس سے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بندگی کا مطالبہ ہے اس سے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اگر کوئی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بندگی تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے اور رب کی ناراضگی بھی ہے، نقصان بھی ہے اور رب بھی اس سے ناراض ہوگا. لیکن اگر اب یہ مضمون میں ذرا سمیٹ رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ کریں. یہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو تمہاری تقدیر میں ہے تم یہ نہ سوچو کہ اس سے زیادہ مجھے مل جائے گا، یا یہ نہ سوچو کہ ایسا ہوتا تو ایسا، یعنی یہ نقصان ہو گیا، میں اگر ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ بھی نہ سوچو. یہ نقصان آیا ہے یہ بھی لکھا ہوا تھا، فائدہ ملا ہے یہ بھی لکھا ہوا تھا. اصل جو تمہارے کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، کوشش کرو. دنیا پر نظر نہ ہونی چاہیے، تمہیں اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اللہ کو منزل بنا کے اس کی طرف دوڑنا چاہیے. سابقو جو گزشتہ آیت ہے نا، یہ دیکھیں گزشتہ آیت اور یہ آیت تقریباً ملتی ہے. سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ تم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، لب کو دوڑو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف. یہاں بھی یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اے انسان، اگر تمہیں جنت چاہیے اور تمہیں اگر دوزخ کے عذاب سے بچنا ہے تو تم ایسا کرو کہ زندگی میں سخاوت کا رواج پیدا کر لو، یعنی دیا کرو اور اللہ کا سمجھو اور اللہ کے راہ میں لگاؤ اپنے مال و جان کو. تو پھر اگر ایسا انسان سوچ لے، یا یعنی ہم لوگ اگر سوچ لیں ایسا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ ہم تسلیم کر لیں کہ اس کو اللہ کی مرضی سے، اس میں ہم نے اپنا تصرف نہیں کرنا. اس زندگی میں جو بھی ہمارے پاس ہیں اس میں ہم نے اپنا تصرف نہیں کرنا، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اور مال و جان کو اللہ کی مرضی سے کھپانا ہے، جو کہ اس صورت کا بنیادی مطالبہ ہے، جو کہ منافقین پر یہ مطالبہ بہت بھاری ہے. وہ نہیں، یعنی منافق جو ہے اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں نہیں کھپاتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو بہت بڑی مجبوری سے. مثال کے طور پہ منافقین مدینہ جو تھے وہ آتے تھے حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، نہیں آتے تھے، اگر نہ آتے تو پھر ان کی نفاق جو ہے وہ کھل جاتا، نماز میں بھی شامل ہوتے تھے، حضور کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تھے. پھر صدقہ و خیرات کے جب مطالبہ ہوتا تھا تو بھی وہ اپنا یعنی حصہ ڈالتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفاق کھل جائے. تو بہرحال آج جو ہے ہم بخیل ہیں، یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. ہم بخیل، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال و جان کا، یعنی اپنے آپ کو جو کچھ ہمارے پاس ہے مختار کل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھئی یہ ہمارا ہے، ہم نے اب نہیں خرچ کرنا. اور آپ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک لعنت ہے جس میں ہم گرفتار ہیں کہ ہمیں لوگ بتاتے رہتے ہیں، اللہ کے بندے ہمیں سیدھی راہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس پر مائل نہیں ہوتے. اور بہرحال مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسا یعنی اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کر لیں اس کے احکامات سے، تو فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری ضروریات تو ہماری ہیں،
یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، آپ اگر اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائیں گے اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے تو اس کا فائدہ تو آپ ہی کو ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیک کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اور اگر برا کرتے ہو تو اس کا وبال بھی تم پہ آئے گا۔ تو بہرحال یہ تینوں آیات ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے ہم، اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پر، اور تو جنت ہماری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور اخلاص، دین میں اخلاص پیدا نہیں کریں گے، اس کے تقاضے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ ہم برائے نام مسلمان رہیں گے اور اصل میں ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک بخیل کی سی ہوگی۔ کہ بخیل، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ جان و مال کو اپنا سمجھ کے روک لیتا ہے، اللہ کی راہ میں نہ جسمانی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہ مالی قربانی، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہ روکے رکھتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کو بتایا ہے تینوں آیاتیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ سنا دے۔ ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے زمین میں، ولا فی انفسکم، اور جانی طور پہ بھی جو مصیبت تم پہ پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، لیکن وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے لوح محفوظ کی کتاب میں قبل اس کے کہ وہ ظاہر ہو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ خوش ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر شیخی خورے یا تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا۔ وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے روگردانی اختیار کر لی اللہ سے اور اللہ کے احکامات سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں کا مالک ہے، یعنی بڑا قابل حمد و ستائش ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔
No calamity occurs on earth or in your souls, but it is in a book, even before we make it happen. That is easy for God. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. That you may not sorrow over what eludes you, nor exult over what he has given you. God does not love the proud snob. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Those who are stingy and induce people to be stingy. Whoever turns away, God is the independent, the praiseworthy. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.